حسین، یہ 120 روایتیں میں نے بیان کی کہ جہاں امام حسین نے شہادت کے بعد یا رگہائے بریدہ یا امام حسین نے تکلم فرمایا یا سر مقدس نے جو ہے تکلم کیا، وہ عرض کیا۔ اس کے بعد 12 مقامات عرض کیے جو جہاں خون آقا امام حسین کی وجہ سے، شہادت آقا امام حسین کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، شیعہ ہوئے، وہ بھی عرض کیا۔ آج 13واں مقام، باقی آپ نے سن لیا ہے، صرف یہ باقی ہے، باقی کا صرف حوالہ دینا ہے انشاءاللہ۔ یہ اسی داستانوں میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ داستان، یہ بھی بادشاہ ہند کا مسلمان ہونا، یہ بھی شاید ہم نے کم سنا ہے یا نہیں سنا ہے کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ آقا امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اور ان کے معجزے کی وجہ سے جو ہیں وہ شیعہ اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسے لکھا ہے آیت اللہ گنجوی نے، اور وہ بھی مرقات الایقان میں۔ یہ کتابیں نہیں دیکھی آپ نے، ہم نے دیکھی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ چاپ سنگی جسے کہتے ہیں، جو بہت ہی باریک لکھی ہوئی ہے، وہ ہم نے دیکھی ہے۔ کبھی اگر ادھر بیٹھیں فرصت میں دکھاؤں گا کتابیں وہ آپ کو۔ پڑھنا تو دور، آپ دیکھ کے کہیں گے یہ کیا ہے۔ تو کتاب ان کی ہے تو انہوں نے لکھا ہے نا، چاپ سنگی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کتاب میں زیادہ مطالب لکھے جاتے تھے لیکن بہت مختصر لکھتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ کاغذات زیادہ نہ ہو، کتاب بڑی نہ ہو، لیکن زیادہ اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی لکھی ہوئی ہیں، خطوط چھوٹے ہیں ان کے، تحریر، ہاں تو بالکل باریک باریک اس طرح کی تھوڑی لکھتے ہیں ابھی کے اوپر آپ دور سے بھی پڑھ سکیں۔ کبھی آ جائیں، آپ کو پرانی کتابیں دکھاؤں گا کہ جس میں جو کہ ہم نے اپنی زندگی کی حد تک وہ کتابیں پڑھ لی ہیں، آپ نے نہیں پڑھی تو ابھی آپ نے کدھر پڑھیں گے۔ ابھی تو سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر جتنا آپ چاہے زوم کریں، بڑا کریں، چھوٹا، آپ کی مرضی ہے، ہاں مرضی ہے۔ ابھی تو آسان ہو گئی کتابیں، واقعا تمام دروس حوزوی تقریباً نیٹ پہ موجود ہے۔ یعنی ایک شخص گھر میں بیٹھ کر اگر دقت سے پڑھے، وہی سارے علوم جو علماء پڑھتے ہیں آپ وہ نیٹ پہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، آرام سے حاصل کر سکتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ۔ وہ آپ کی مرضی ہے، جہاں سے چاہے دے اپنے نیٹ کو تھوڑا سا فاسٹ کریں، پھر جو بھی ویسے ہی تو 3-4 ہزار میں آپ کو جو 4-5 MB نیٹ مل جاتے ہیں، 4-5 MB آپ جہاں چاہے آپ بالکل اسپیڈ میں چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کر سکتے ہو۔ تو اسے لکھا آیت اللہ گنجوی نے مرقات الایقان میں۔ ہم نے پرانی کتاب دیکھی ہے، وہ ہم نے گھر سے اٹھایا، ہمارے والد صاحب جب نجف سے آئے تو وہ لے کر آئے تھے اس زمانے میں، یعنی آج سے تقریباً سمجھیں کہ جب سے ہمارے والد صاحب آئے شاید کوئی 60-70 سال پہلے انہوں نے وہ لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کی کتابیں دیکھی ہیں، ان کی فوجی کے بعد ہم لے کر آئے تھے کتابیں، یہی جو ہے مرقات الایقان ہے، اور یہی جو انوار المجالس ہے، ہمارے والد صاحب پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب بھی مقتل دیکھ کے پڑھتے ہیں، فارسی اشعار پڑھے جاتے ہیں اور پھر ترجمہ ہوتا ہے، پھر مجلس ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں آپ سامنے جا کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی کہیں کا چوکیدار ہے، لیکن آپ اس کو ممبر پہ بٹھائیں، پھر وہ دیکھیں کس طرح فارسی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آیت اللہ گنجوی نے لکھا مرقات الایقان میں کہ دانشمندوں نے، دانشوروں نے جو ہے ہندوستان جا کر، باہر دورے ہوتے ہیں، وہ لوگ گئے وہاں پہ ہندوستان، وہاں بادشاہ کے ساتھ جو ہے بیٹھک ہوئی، انہوں نے وہاں آقا امام حسین کے بارے میں گفتگو کی، یا کوئی عالم شاید اب عراق سے گیا یا ایران سے گیا، یہاں سے بھی گیا، آقا امام حسین کی فضیلتیں بیان کی انہوں نے۔ اب جس طرح گاندھی جیسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، یہاں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں ہندوستان، اور وہاں جا کے انہیں پیغام دے دیتے ہیں اگر آزادی چاہتے ہو کہ امام حسین کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے۔ انہوں نے واحد پیغام دیا، یہ واحد شخص ہے گاندھی، اور دوسرا منڈیلا، انہوں نے آقا امام حسین کو آئیڈیل بنایا، حالانکہ دونوں مسلمان نہیں ہیں۔
آقا امام حسین کو آئیڈیل بنا اور ہندوستان کو آزاد کیا. تو وہاں پر انہوں نے فضائل آقا امام حسین دانشوروں نے جا کر، پہلے تجارت ہوتی تھی، ہند کی تاریخ بہت قدیم ہے، حتیٰ کہ آقا امام صادق کے دور میں طبیب ہندی آتے تھے. طبیب ہندی ہندوستان کے اس وقت کی بہت پرانی تاریخ ہے. تو وہاں پہ آقا امام حسین کے اوصاف بیان کیے. قیس نامی بادشاہ ہے. کچھ مدت کے بعد جب اس نے آقا امام حسین کے فضائل وغیرہ سنے، عاشور کے دن، عاشورہ کا دن تھا، اب لگتا ہے کہ محرم میں یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ، تو بادشاہ نے بھی شاید سن لیا، جس طرح آج کل بھی آ جاتے ہیں. 2 سال پہلے ترکی میں جب پہلا مرتبہ جلوس نکالا تو وہاں ایران سے لے گئے تھے ان کو، ان کے نائب وزیر تھا یا کوئی مقام رہبری کا مشیر تھا وہاں، اور وزیر اعظم آئے تھے ترکی کے نا جلوس میں خطاب کے لیے. اس طرح ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو آ جاتے ہیں. آج بھی ہندو آ جاتے ہیں مسلمانوں کے جلوس میں، بعض جلوس استقبالیہ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں اور کچھ باتیں ہوتی، سکھ آتے ہیں. تو وہاں یہ سلطان قیس بھی آیا. تو کچھ مدت کے بعد شاید عاشورہ کا دن تھا، اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے گئے صحرا میں، ہندوستان صحرا میں چلے. اس وقت اس نے دیکھا جو ہے آہو ہرن، دیکھا کہ نہایت خوبصورت ہے اور خوشخال و خط ہے. دیکھا اس کے دل کو بھا لیا، مغلوب کیا دل کو اس نے. آہو کے ایک تو شکار ہے، شکاری کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ بعض شکار اس سے اس قدر دل پہ اثر کرتا ہے کہ ارتش کو، یعنی اس کا اپنی فوج کو حکم دیا خبردار کوئی نہ آئے، اسے میں نے خود شکار کرنا ہے، ضد بادشاہ کی. لہذا اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ کوئی بھی نزدیک نہ جائے. اکیلے چلے گئے، یہاں تک کہ بڑی تھکاوٹ ہو گئی، تھک گئے. لہذا وہ تھکا ہارا بیٹھا تو دیکھا کہ سامنے شیر آیا. ایک شیر، ہندوستانی چیزیں وافر مقدار میں، ہاتھی، شیر، چونکہ جنگلات بھی بہت ہیں، پاکستان کی طرف نہیں، فارغ باغ وہاں بہت کچھ ہے. شیر سامنے آیا، بادشاہ ڈر گیا تو ایک درخت پہ چڑھ گیا. وہ بادشاہ سلام، چونکہ اکیلے بھی گئے تو شیر جو ہے وہ غراتے ہوئے اسی درخت کے گرد جو ہے چکر لگانا شروع کر دیا. بادشاہ نے احساس کیا کہ خطرہ ہے اب. تو چونکہ چند دن پہلے آقا امام حسین کے بارے میں سارے معجزات، ساری چیزیں سن رکھی اس نے، اب آقا امام حسین کس طرح لوگوں کی مدد کرے وغیرہ، تو اب وہاں چونکہ جب انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو وہ جو آخری مرتبہ جس کے بارے میں اسے اعتماد ہوا ہے، یقین ہو چکا ہے، پکار لے، اس نے اب درخت سے جان بچانے کے لیے آقا امام حسین کو پکارا، یا حسین ادرکنی. تو یک جو ہے ایک دفعہ ایک سوار کو دیکھا اس نے کہ جس کا جسم مجروح ہے، زخمی ہے، دور سے نمایاں ہوا. اور جب شیر نے اسے دیکھا تو نہایت نرم، خضوع اور خشوع کے ساتھ جو ہے اس سوار کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، اور جو ہے اس سوار نے اپنا نام پتہ وغیرہ اور اپنا تعارف کرایا اور عاشورہ کے کچھ مسائل واقعات بیان کیے. شیر سے گفتگو ہوئی. وہ تو بادشاہ تو درخت کے اوپر ہے، چڑھا ہوا ہے. یہ جب واقعات سنے مصائب عاشورہ تو وہ جو بادشاہ درخت کے اوپر تھا بہت محزون ہوا، غمگین ہوا. تو اس سوار سے کہا اوپر سے کہ مجھے بھی لے کے جائیں کربلا، ایک تو جان بچ جائے گی شیر سے، دوسرا ہے کہ یہ جو فضائل آپ نے بیان کیے ہیں اسے. لہذا تو اس ہستی نے، اس سوار نے فرمایا کہ نہ، ایسا جو ہے کربلا تمہیں نہیں لے جا سکتا، واپس جاؤ
جا کر عزاداری میں مشغول ہو جاؤ، اس لیے کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ کربلا لے جائیں تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑوں۔ آقا سوار نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم واپس جاؤ اور عزاداری میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ یہ عزاداری کا جو کام اور وظیفہ ہے یہ اس قدر باارزش ہے اور اس قدر ارزش مند ہے کہ یہی جو آنسو بہاتے ہیں شہادت کا ثواب ہے اس میں بھی۔ تو یہ ابھی آپ کے اس کے بعد تمہارا کام عزاداری ہے، یعنی کربلا کے واقعات، آقا امام حسین کے غم میں رونا۔ وہاں جو ہے سلطان قیس نے، البتہ یہ قصہ اب بہت سارے اب آپ کو جو ہے نہیں معلوم، میرے خیال میں کچھ بحر طویل ہوتے ہیں اہل بیت کے مناقب میں، شاعری کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس میں ایک بحر طویل ہے، وہاں ایسے واقعات پہلے سے ہیں۔ سلطان قیس بہت سارے منقبت ان میں اس کا نام آیا ہوا ہے، یہی قصہ۔ البتہ آپ دوسری شاعریوں میں نہیں معلوم، ہماری جو اپنے علاقے کی شاعری اس میں یہ نام سلطان قیس، بڑے بڑے شاعروں کے اشعار میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو سلطان قیس نے وہاں پہ اسلام قبول کیا، اور بہت سارے اور بھی اس کے افراد جو اس سے ملے اسلام قبول کیا، اور وہاں اس دن سے لے کر ہر سال جو ہیں کہتے ہیں کہ آتش پرست جو ہے عاشوراء کے دن مجالس بپا کرتے ہیں، بہت باشکر آج بھی زرتشتی آتش پرست عزاداری کرتے ہیں۔ یہ ان کو دیکھ کر، چونکہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ مسلمان ہو گئے، باقیوں نے بھی عزاداری شروع کی، تو وہاں پہ جو ان کے ہمراہ یا ان کے ایریے میں یا ان کے علاقے میں جو آتش پرست ہے انہوں نے بھی عزاداری شروع کر دی۔ تو یہ آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سلطان قیس جس نے آقا امام حسین کو پکارا تو ان کی مدد کو آقا امام حسین پہنچے تھے۔ یہ مختلف روایات میں آیت اللہ گنجوی نے مرقات الکان میں لکھا۔ اب یہ قصہ یہاں پہ تمام، باقی صرف حوالہ دینا ہے۔ یحییٰ یہودی حران کے علاقے میں جب آقا امام حسین کے سر اور جو ہیں اسیران اہل بیت وہاں پہنچے تھے، وہ مسلمان، یہ قصہ آپ نے سنا، یہ 14واں مقام۔ 15 مقام یہودیوں کا جو سب سے بڑا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے یہودی تھے، یہ بھی جو ہیں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ 58ویں مقام پہ میں نے عرض کیا ہے آپ کے لیے اہل بیت۔ اور ایک نصرانی بھی مسلمان ہوا، سلیمان بن مہران نے اس روایت کو نقل کیا، یہ 60ویں قصے میں آپ کو عرض کر کے ختم کر چکے۔ اسی طرح سے کچھ یہودی اور مسلمان ہوئے، جو قلعہ حصار میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، راہب مسیحی جو ہے مقام کنسرین پہ آقا امام حسین کے سر کی وجہ سے اور تلاوت قرآن وغیرہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور راہب عیسائی بھی جو ہے آقا امام حسین کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور رفیق نصرانی سہل ساعدی کا رفیق، یہ قصہ آپ کو سنا دیا، یہ جو کوفے میں آیا تھا، وہاں پہ آقا امام حسین کے سر و اسیروں کو دیکھا، وہ مسلمان ہوا۔ اور جو ہے 22واں مقام ایک مسیحی جو ہے بیت المقدس کے لیے جا رہا تھا، اور وہاں پہ جو ہے آقا امام حسین وغیرہ کے اسرا کو دیکھنے کے بعد وہ بھی وہاں پہ مسلمان ہوا۔ اور قافلہ نصرانی جو کہ 12ویں محرم کو کربلا سے گزر رہا تھا، وہ لوگ مسلمان۔ تو یہ 23 مقامات جو ہیں جہاں سر آقا امام حسین کی وجہ سے یا شہادت آقا امام حسین کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ کتاب ہم نے آخر تک پہنچا دیا انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ آ جائیں اور بہت ساری دوسری چیزیں احکام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔